تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے امت محمدیہ کو سلام بھیجا اور فرمایا کہ جنت کا مالک بننا ہو اور جنت میں اگر آنا ہو تو نسخہ بھی بڑا پیارا بتایا ہے کہ نسخہ یہ ہے جنت میں آنے کا اور اس کا مالک بننے کا یہ کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ امتی آپ کے اگر پڑھیں گے وہ جنت کے مالک بن جائیں گے. یہ وظیفہ ہے. اب اس وظیفے کا مطلب یہ نہیں سمجھیں آپ کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف بیٹھ کے وظیفہ پڑھتے رہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد. ہم نے کچھ ایسے مریدین کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے پیران کے شجرہ میں کوئی وظیفہ تھا تو حال یہ ہے کہ ان پیروں کا دیا ہوا وظیفہ بڑی پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. بھلے فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں نہ پڑھیں، ظہر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں نہ پڑھیں، عصر مغرب اور عشاء کی پابندی ہو نہ ہو، پیر صاحب کا دیا ہوا وظیفہ بڑی پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. پیارے یاد رکھیں وظیفے کی اہمیت ہے. ایک وظیفہ ابھی بھی میں نے بتایا ہے، لیکن بزرگوں نے فرمایا ہے کہ وظیفہ گولی ہے اور یہ فرائض و واجبات بندوق ہے. گولی کب چلتی ہے؟ جبکہ بندوق میں رکھی جائے. نماز فرض کوئی بندہ ادا نہیں کرتا ہے، ساری زندگی وظیفہ کرتا رہے، اس کا وظیفہ قابل قبول نہیں ہے. گولی اسی وقت چلے گی جبکہ اسے رائفل میں، اسے ریوالور میں، اسے پستول میں، اسے گن میں ڈالا جائے اور اس کے بعد تب چلائی جائے تو وہ تیزی کے ساتھ اپنے ہدف اور اپنے نشانے کی طرف جاتی ہے. اسی طریقے سے بزرگوں نے جو وظیفہ بھی بتایا ہے تو اسے ذرا فرض فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھو، ظہر کے بعد یہ وظیفہ پڑھو، عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھو، مغرب کے بعد یہ پڑھو، عشاء کے بعد یہ پڑھو، اور ہاں موقع ملے تو تہجد کے بعد یہ پڑھ لو، چاشت کے بعد یہ پڑھ لو، اشراق کے بعد یہ پڑھ لو. کیونکہ نمازوں کے بعد جب تم وظیفہ پڑھو گے تو اس وظیفے کی بات ہی کچھ اور ہوگی. اور حقیقتاً وظیفہ وہی ہے جو نمازوں کے پابندی کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے.